علی بن عبداللہ ان یہ آواز کیوں ضرب ہو رہی ہے؟ یہ ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا. قال علی بن عبداللہ، ہاں یہ علی بن عبداللہ کون ہے؟ قال علی بن عبداللہ ان یحییٰ بن سعید القطان. یہ علی بن عبداللہ جو ہیں المدینی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو استاد علی المدینی، علی ابن مدینی کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید القطان ان سفیان کننا نعرف فضل حدیث عاصم بن ضمرہ علی حدیث الحارث. یہ محدثین کہتے تھے کہ ہم لوگ یہ حدیث جو حضرت علی کی، علی رضی اللہ، یہ حدیث عاصم بن ضمرہ، عاصم حضرت علی سے راوی کون ہے؟ عاصم بن ضمرہ. عاصم بن ضمرہ کی حدیث کو ہم لوگ ہمیشہ فضیلت دیتے تھے علی حدیث الحارث. کس کی حدیث پر؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو راوی روایت کر رہے ہیں، ایک عاصم بن ضمرہ اور ایک حارث. سمجھ گئے نا؟ عاصم بن ضمرہ ثقہ راوی ہے اور حارث الاعور الکذاب ہے. حارث الاعور کذاب. حضرت علی کے نام پر حدیثیں جھوٹی گڑھ کے بیان کرتا تھا. کون؟ حارث الاعور. ٹھیک ہے نا؟ تو امام ترمذی کہتے ہیں محدثین ہمیشہ عاصم بن ضمرہ عن علی کی حدیث کو حارث آور کی حدیث پر ترجیح دیتے تھے، کیوں؟ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے. اب آگے والعمل ولا هذا عند اکثر اہل العلم. اختلاف العلماء ہے نا، بینا اختلاف العلماء. دیکھیں اس حدیث میں کیسے بیان کر رہے ہیں، والعمل ولا هذا، یہ 4 رکعت پڑھی گئی. ٹھیک ہے نا؟ اب 4 رکعت ظہر کے پہلے والی 2 رکعت پڑھی جائے یا 4، یہ مسئلہ ہے. تو امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں؟ والعمل ولا هذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم يختارون ان يصلي الرجل قبل الظهر 4 ركعات وهو قول سفیان الثوری وابن مبارک واسحاق واہل الکوفہ. کیا بیان کر رہے ہیں؟ ترجمہ تو معلوم ہوگا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ظہر سے پہلے 4 رکعت ایک سلام سے ادا کرنا اکثر صحابہ کرام کا عمل اسی پر تھا، اور صحابہ کرام کے بعد اکثر تابعین کا بھی عمل تھا. اور یہی مذہب جو ہے سفیان ثوری کا ہے، عبداللہ ابن مبارک کا ہے، اسحاق ابن راہویہ کا ہے، اہل الکوفہ یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کتنے ہو گئے؟ اختلاف آ گیا نا. پھر یہ مسئلہ اب دیکھیں سارے محدثین حدیث نقل کر دیں گے، لیکن اس حدیث پر کس کا عمل ہے کس کا نہیں وہ کوئی نہیں بتائے گا. صرف امام ترمذی بیان کرتے ہیں اس حدیث میں ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا ہے اور ایک سلام سے. کتنے سلام سے؟ ایک سلام سے. یہ کس کا مذہب ہے؟ اکثر صحابہ، اکثر تابعین، تبع تابعین، اور اسی طرح سے ائمہ مجتہدین میں سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، اسحاق ابن راہویہ اور اہل الکوفہ. اہل کوفہ سے مراد ابو یعنی احناف. چلے ہو گئی بات، ایک مذہب ہو گیا. وقال بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے کہا نہیں، ظہر کے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جائے گی ایک سلام سے نہیں بلکہ 2 سلام سے پڑھی جائے گی. 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے، پھر 2 رکعت الگ پڑھیں. 4 رکعت پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں، ایک سلام سے پڑھی جائے یا 2 سلام سے، اس میں اختلاف ہے. تو جن لوگوں نے ظاہری الفاظ کو پکڑا 4 رکعت، وہ کون ہے؟ صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین میں سفیان ثوری، ابن مبارک، اسحاق ابن راہویہ اور اہل کوفہ. وقال بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے کہا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا. نہیں،
دو دو رکعت کر کے. کیوں؟ ایک دوسری حدیث میں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے رات اور دن کی جتنی نفلی نمازیں ہوگی وہ دو دو رکعت کر کے پڑھی جائیں گی، ایک سلام سے نہیں پڑھی جائے گی. وَهُوَ يَرَوْنَ الْفَصْلَ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ. ان اہل علم کا خیال ہے کہ ہر دو رکعت کے بعد سلام پھر دیا جائے گا. وہی وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. اور یہی قول کس کا ہے؟ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا. اب دیکھیں سارے ائمہ کے اختلاف، سارے مذاہب کو بیان کر کے اللہ امام ترمذی نے پڑھنے والوں کو بالکل صاف صاف واضح کر دیا، سوائے ترمذی کے یہ عمل اور کہیں نہیں مل سکتا. اب ذرا دیکھیں اسی سے ملتا جلتا یہ معاملہ، اس کو ذرا دیکھیں. نیچے رکھیں، ایک منٹ، ہاں نیچے رکھیں، تھوڑا سا نیچے رکھیں. ہاں دیکھیں ابھی کیسی چلو بس چھوٹے سے. یہ کیا ہے؟ بالکل حضرت علی کی حدیث میں کیا باب ما جاء فی الاربع قبل العصر. عصر کے پہلے، ہاں چلیں، عصر کے پہلے 4 رکعت پڑھنے کا سوال پڑھنا یہ کیا ہے؟ اس کو دیکھو، وہی سند محمد بن بشار ابو عامر الاکدی عن عبد الملک بن عمرو سفیان عن عاصم بن زمرہ. آئی بات؟ عن علی، تقریباً وہی سند ہے جو پچھلی سند تھی. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل العصر 4 رکعات یفصل بینہن بالتسلیم. یہ مثال بہت اہم ہے، اس کو سمجھے کہ امام ترمذی کس طرح سے حدیث کی شرح کرتے چلے جاتے ہیں. اور 14 خوبیاں جو میں نے بتایا ترمذی کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی. کیا ہے؟ اللہ کے رسول عصر کے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے. کتنی؟ 4. اور کیا ہے یہ؟ کیا ہے میرے بہنوں؟ یفصل تسلیم علی الملائکۃ المکرمین ومن تبعہم من المسلمین والمؤمنین. اور ان 4 رکعتوں کے بیچ میں یفصل بینہن، ان 4 رکعتوں کے درمیان نبی علیہ السلام سلام بھیجتے تھے ملائکۃ المکرمون پر اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمین اور مومنین پر. ٹھیک ہے نا؟ متن ختم ہو گیا. اب دیکھیں وفی الباب وعدد الطرق. اور اس باب میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر سے بھی ثابت ہے. لیکن حدیث علی حدیث حسن، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کیا ہے؟ صحیح نہیں بلکہ حسن ہے. واختار اسحاق، اب ذرا غور سے سنیں، واختار اسحاق ابن ابراہیم، یعنی کون ہے یہ؟ اسحاق ابن راہوی. پورا نام کیا؟ اسحاق ابن ابراہیم ابن راہوی. کہتے ہیں ان کے باپ، ان کی والدہ حج کر کے مکے سے خراسان واپس جا رہی تھی تو راستے میں ان کی ولادت ہوئی تھی باپ کی، اسی لیے باپ کا نام کیا ہو گیا؟ ابن راہ کے معنی راہ. تو اسی کو بدلتے ہوئے عربوں میں کیا بن گیا؟ راہوی. یعنی ان کے وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے. تو اسحاق ابن ابراہیم یعنی اسحاق ابن راہوی. اللہ یفصل فی الاربع قبل العصر، یا اللہ یفصل فی الاربع قبل العصر. اسحاق ابن راہوی کہتے ہیں عصر کے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جائے گی اس کے درمیان سلام نہیں پھیرا جائے گا، یعنی چاروں ایک سلام سے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں اللہ رسول نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اللہ رسول کے کیا طریقہ تھا؟ 4 رکعت میں چاروں رکعتوں میں فصل کرتے تھے ملائکۃ المکرمون اور کس پر؟ مومنین اور مسلمین پر سلام بھیج کر کے.
اس سے پتا چل گیا کہ آپ سلام پھیر یعنی ہر دو رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیتے تھے. کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن اسحاق ابن راہویہ کہتے نہیں، چاروں ایک سلام سے پڑھی جائے گی. وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيث، اور چاروں رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جائے گی، اسی حدیث کو دلیل بنایا ہے. وقال، اور کہتے ہیں اس کا معنی یہ جو سلام کے ذریعے اللہ کے رسول فصل کرتے تھے، سلام کا مطلب السلام علیکم نہیں ہے، بلکہ والصلاۃ والطیبات والسلام علی وعلی عباد اللہ. تو امام ترمذی کہتے ہیں اسحاق ابن راہویہ نے یا السلام کا مطلب السلام علیکم نہیں سمجھا، بلکہ کیا سمجھا؟ جو تشہد میں سلام پھیرتے تھے. دیکھیں کس طرح سے امام ترمذی نے بیان کر دیا. لیکن یعنی التشہد، تسلیم سے مراد کیا ہے؟ تشہد. ورا شافعی، امام شافعی احمد نے، ان لوگوں کیا خیال ہے؟ صلاۃ اللیل والنہار مثنا، عصر کے پہلے یعنی فرض نماز کے بعد جتنی نفل نمازیں ہوگی وہ دو رکعت پڑھی جائیں گی. یختارون الفصل فی الاربع قبل العصر. یہ میرے خیال سے بات بہت لمبی ہو گئی اور آپ کا ٹائم تو نہیں، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. اس لیے یہ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.